پنجاب کے ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا۔ 20 حلقوں میں ہونے والے انتخابات میں پی ٹی آئی نے 15، مسلم لیگ نون نے 4 اور آزاد امیدوار نے 1 نشست پر کامیابی حاصل کی۔ پی پی 83 خوشاب سے پی ٹی آئی کے امیدوار حسن ملک کامیاب، آزاد امیدوار آصف ملک کا دوسرا نمبر رہا۔ پی پی 90 بھکر سے پی ٹی آئی کے عرفان اللہ نیازی فاتح قرار پائے، جبکہ نون لیگ کے سعید اکبر نوانی کی دوسری پوزیشن رہی۔ ضمنی انتخابات کے سب سے بڑے مارکے پی پی 217 ملتان میں تحریک انصاف کے مختوم زین قریشی نے نون لیگ کے محمد سلمان کو تقریباً 6,500 ووٹوں سے ہرا دیا۔ نتائج کے اعلان کے بعد نون لیگی امیدوار محمد سلمان نے پی ٹی آئی کے زین قریشی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ پی پی 140 شیخوپورہ میں تحریک انصاف کے خرم شہزاد نے نون لیگ کے میاں خالد محمود کو 18,000 ووٹوں سے شکست دے دی۔ پی پی 224 لودھرا سے پی ٹی آئی کے امیدوار محمد عامر اقبال شاہ کامیاب ہوئے۔ نون لیگ کے زوار حسین وڑائش دوسرے نمبر پر رہے۔ پی پی 228 لودھرا سے آزاد امیدوار سید محمد رفیع الدین کامیاب ہوئے، جبکہ تحریک انصاف کے عزت جاوید خان کا دوسرا نمبر رہا۔ پی پی 237 بھاول نگر سے نون لیگ کے فدا حسین، پی پی 273 مظفر گڑھ سے نون لیگ کے سبطین رضا اور پی پی 168 لاہور سے نون لیگ کے اسد علی نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ حلقہ پی پی 7 راولپنڈی کی نشست پر نتائج کا اعلان تاخیر کا شکار رہا۔ یہاں نون لیگ کے راجہ صغیر نے محض 49 ووٹوں سے تحریک انصاف کے شبیر آوان کو ہرا دیا۔ لاہور میں پنجاب اسمبلی کی 4 میں سے 3 سیٹوں پر پی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب رہے۔ ساہیوال اور شیخوپورہ میں بھی پی ٹی آئی فاتح رہی۔ پنجاب میں 20 ضمنی نشستوں کے لیے ہونے والے انتخابات میں لاہور کی 4 ضمنی نشستوں میں سے پی ٹی آئی نے 3 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی پی 170 لاہور میں پی ٹی آئی کے ملک ظہیر عباس 24,007 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ مد مقابل نون لیگ کے امین ذوالقرنین نے 16,766 ووٹ حاصل کیے۔ پی پی 168 میں نون لیگ کے اسد کھوکر 26,169 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ پی ٹی آئی کے نواز آوان نے 15,767 ووٹ حاصل کیے۔ پی پی 167 لاہور سے پی ٹی آئی کے شبیر گجر 40,511 ووٹ لے کر فاتح قرار پائے، جبکہ نون لیگ کے نذیر چوہان 26,473 ووٹ حاصل کر سکے۔ پی پی 158 سے پی ٹی آئی کے اکرم عثمان 36,888 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ نون لیگ کے رانا احسن نے 31,447 ووٹ حاصل کیے۔ پی پی 140 شیخوپورہ میں پی ٹی آئی کے خرم شہزاد ورک 50,166 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ نون لیگ کے خالد محمود نے 32,105 ووٹ حاصل کیے۔ ساہیوال پی پی 202 میں پی ٹی آئی فاتح رہی۔ اس کے امیدوار میجر ریٹائرڈ غلام سرور 62,298 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے، جبکہ مسلم لیگ نون کے ملک نعمان لنگڑیال نے 59,191 ووٹ حاصل کیے۔ پنجاب اسمبلی ضمنی انتخابات، الیکشن کمیشن کو تمام 20 نشستوں کے نتائج موصول ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کو 3,131 پولنگ سٹیشنز کے نتائج آر ایم ایس سسٹم کے ذریعے ملے۔ 20 حلقوں میں مجموعی طور پر ووٹ ڈالنے کی شرح 49.69% رہی۔ تحریک انصاف 46.08% ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہی۔ مسلم لیگ نون 39.05% ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہی۔ آزاد امیدواروں نے 7.7% ووٹ حاصل کیے۔ تحریک لبیک پاکستان نے 5% ووٹ حاصل کیے۔ 20 حلقوں میں ٹوٹل ووٹرز کی تعداد 45,79,898 تھی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ قابل اعتماد الیکشن کمیشن کی زیر نگرانی آزاد اور منصفانہ انتخابات کا انتظام ہے۔ کوئی بھی دوسرا راستہ سیاسی غیر یقینی اور معاشی افراتفری کی جانب لے جائے گا۔ ضمنی انتخاب میں واضح کامیابی کے بعد عمران خان نے ایک پیغام میں پی ٹی آئی کارکنوں اور ووٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ووٹرز نے صرف نون لیگ کے امیدواروں کو نہیں بلکہ پوری ریاستی مشینری، پولیس کے جبر اور متعصب الیکشن کمیشن کو بھی شکست دی۔ عمران خان نے کامیابی پر اتحادیوں، مسلم ایقاف، ایم ڈبلیو ایم اور سنی اتحاد کونسل کا بھی شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پنجاب کے ضمنی الیکشن میں فتح پر آج خطاب کریں گے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان آج پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس کے بعد خطاب کریں گے۔ کور کمیٹی اجلاس میں پنجاب کے سیاسی مستقبل اور آئندہ کی حکمت عملی پر غور ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ پارٹی کھلے دل سے نتائج تسلیم کرنا چاہیے۔ نون لیگ کو عوام کے فیصلے کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ سیاست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، دل بڑا کرنا چاہیے۔ مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا کہ جہاں جہاں کمزوریاں ہیں ان کی نشاندہی کر کے انہیں دور کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ خیر ہوگی۔
पंजाब में शिकस्त पर नून लीग ने इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाने का सिग्नल दे दिया। वजीर रेलवेज ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि मुकाबला पीटीआई से नहीं महंगाई से था। पीडीएम की तमाम जमातों और पीपल्स पार्टी की क़यादत को बैठकर फैसला करना है। ये भी कहा कि इत्तेहादी जमातों की मुशावरत के बाद आइंदा का लाएअमल बनाया जाएगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन के बगैर मसला हल नहीं होगा, इंतखाबात कराना होंगे। जियो न्यूज की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू में कहा कि परवेज इलाही का इलेक्शन हो जाएगा लेकिन सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। वफाकी हुकूमत वेंटिलेटर पर है। शहबाज शरीफ अब कहाँ के वजीर आजम है? सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो इमरान खान है। इमरान खान ने जिस तरीके से जो कैंपेन की, जिस तरह से उन्होंने अपना जो बयानिया है उसको आम आदमी तक पहुंचाया, वो एक बिल्कुल एक फेयरलेस, एक बिल्कुल मैं समझता हूँ तो मेहनती और इतना ज्यादा अपने काम में डूब जाने वाला लीडर बड़ा काम होगा। तो इमरान खान एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो फर्क थे दोनों पार्टियों में। और पीएमएलएन का अपना वर्कर टीम नहीं था उनको सपोर्ट करने को, और इसीलिए पीएमएलएन का जो लीडरशिप थी उनको टीम नहीं थी सपोर्ट करने के लिए। सो काफी फैक्टर्स है। महंगाई भी एक फैक्टर होगा। उसको उन्होंने जो पेट्रोल की कीमतें कम करने की कोशिश की वो भी उनके उल्टा ही उनको पड़ गया। मसला तो इलेक्शंस के बगैर हल नहीं होना, आपको इलेक्शंस कराने पड़ने हैं। और आज जो लोगों ने भी जो वर्डिक्ट दिया है वो बुनियादी तौर के ऊपर तो इलेक्शंस के हक में दिया है। मुस्लिम लीग के रहनुमा परवेज इलाही ने कहा है कि अगर इमरान खान ने कहा तो वो 2 सेकंड में असम्बली तोड़ देंगे। इमरान खान ने जो हिकमत अमली बनाई वो कमाल बनाई। डायलॉग सियासत का हिस्सा है, होते रहते हैं। मैं वैसे ये नहीं कि मोनिस बेटा मेरा उसको क्रेडिट दूंगा, वो उसने मुझे पकड़ के रखा है, हिलना नहीं हमने। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत इमरान खान साहब की, उनका विजन, उनकी स्ट्रेटजी, और उन्होंने ऐसा रिजल्ट दिया कि ये नामुमकिन को अल्लाह की मदद से मुमकिन हो गया। और आप अगर इमरान खान कहें देखो परवेज असेंबली तोड़नी है पंजाब की और इलेक्शन की तरफ जाना है, तो परवेज इलाही साहब क्या कहेंगे फिर? मैंने सोचना भी नहीं, 2 सेकंड में मैंने तोड़ देनी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को गुज़श्ता रात अदालत ने रिहा कर दिया। शहबाज गिल को इलेक्शन ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुजफ्फरगढ़ के PP 272 से गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के इलाके मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने शहबाज गिल को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पीटीआई रहनुमा भी नताइज के लिए जियो न्यूज देखते रहे। सबसे पहले गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा नशर करने की जियो न्यूज की रिवायत इस बार भी बरकरार रही। लाहौर से रावलपिंडी और मुजफ्फरगढ़ तक, शहरी इलाके हों या दूर दराज देहात, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग से वोटों की गिनती तक, गिनती से नताइज तक तमाम पोलिंग स्टेशन से रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम की बराह रास्त कवरेज जारी रही। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। 492 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 20,361 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 2.5% रही। 196 कोरोना मरीजों की हालत नाजुक है। कराची के रागे शादमान टाउन में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बारिश के दौरान मोटरसाइकिल सवार पूरी फैमिली नाले में गिर गई, जिसमें मियां बीवी, एक लड़का और लड़की शामिल हैं। बाप और 1 साल की बेटी को लोगों ने बचा लिया। नाले से खातून की लाश मिली है। 2 माह के बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सुबह होने के बाद अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। पुलिस के मुताबिक बारिश के दौरान मोटरसाइकिल सवार अपनी बीवी और 1 साल की बेटी और 2 माह के बेटे के हमरा शादमान नाले वाले रोड से गुजर रहा था। नाले की दीवारें ना होने की वजह से बारिश के बायस दानिश को नाला नजर नहीं आया और वो मोटरसाइकिल समेत नाले में गिर गया। आसपास मौजूद अफराद ने अपनी मदद आप के तहत सबको निकाल लिया, लेकिन 2 माह का बच्चा नहीं मिल सका। मेहरबानी करके ये नाले बंद करवा दें खुदा के लिए। आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस महल्ले में किसी और का डूबेगा। ये बहुत खतरनाक है, इसको सही करवा दें। हम कुछ भी नहीं चाहते, आप सिर्फ को सही करवा।
شب قدر صحافی قتل کیس میں پولیس کی تفتیش جاری ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ فورینسک لیب کا نتیجہ آنے کے بعد اصل ملزم کی شناخت ہوگی. ضلع چارسدہ کی تحصیل شب قدر میں 2 جولائی کی رات نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے قتل ہونے والے مقامی صحافی افتخار احمد کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. SHO تھانہ شب قدر کے مطابق پولیس نے 3 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا تھا، جن میں سے 2 کو تفتیش کے بعد رہا کر دیا گیا، جبکہ تیسرے ملزم سے اب بھی تفتیش جاری ہے. اس کے علاوہ CCTV کیمرے کی DVR اور دیگر نمونے فورینسک لیب لاہور بھیج دیے گئے ہیں، جس کا نتیجہ جلد ہی ملے گا، جس سے اصل ملزم کی شناخت ممکن ہو سکے گی. امریکہ کی ریاست انڈیانا کے شاپنگ مال میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 3 افراد کو ہلاک کر دیا گیا. فائرنگ گرین ووڈ شہر کے پارک مال میں کی گئی، جس میں 2 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. قریب موجود شہری نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حملہ آور کو گولی مار دی. پولیس کے مطابق بندوق بردار حملہ آور نے شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ میں جا کر اندھا دھند فائرنگ کی تھی. قریب ہی موجود مسلح شخص نے حملہ آور کو فوری طور پر نشانہ بنایا، جسے وہ مارا گیا. فوڈ کورٹ کے باتھ روم میں مشتبہ بیگ موجود ہونے کے سبب بم ڈسپوزل اسکواڈ طلب کیا گیا تھا، تاہم کوئی مشتبہ چیز برآمد ہونے کے بارے میں نہیں بتایا گیا. فائرنگ کی وجہ بھی سامنے نہیں آ سکی. ویلکم بیک. گول ٹیسٹ کے دوسرے روز بابر اعظم کی شاندار سینچری اور ٹیل اینڈرز کی بھرپور مزاحمت نے پاکستان کو سری لنکا کے خلاف بڑے خسارے میں جانے سے بچا لیا. میزبان ٹیم پہلی اننگز میں صرف 4 رنز کی برتری حاصل کر سکی. 85 رنز پر 7 وکٹوں سے محروم ہونے کے بعد پاکستان نے آخری 3 وکٹوں پر 133 رنز کا اضافہ کیا. گول ٹیسٹ کے دوسرے دن پاکستان نے نامکمل پہلی اننگز 24 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ سے دوبارہ شروع کی. دن کی تیسری ہی گیند پر پاکستان کو پہلا نقصان ہوا جب اظہر علی جے سوریا کی گیند پر LBW ہو گئے. پھر محمد رضوان اور بابر اعظم نے اسکور میں 40 رنز کا اضافہ کیا. رضوان 19 رنز بنا کر پویلین لوٹے. اس کے بعد یکے بعد دیگرے پاکستان کی مزید 3 وکٹیں 57 گیندوں پر 21 رنز کے اضافے کے ساتھ گر گئیں. 85 پر 7 وکٹیں گرنے کے بعد ذمہ داری کپتان بابر اعظم کے کندھوں پر آ گئی، مگر ٹیل اینڈرز نے کپتان کو تنہا نہ چھوڑا اور بھرپور مزاحمت کی. یاسر شاہ نے 56 گیندوں پر 18 اور حسن علی نے 21 گیندوں پر 17 رنز بنائے. پاکستان کے آخری بیٹر نسیم شاہ وکٹ پر آئے تو پاکستان کا اسکور 9 وکٹ پر 148 رنز تھا. نوجوان کرکٹر نے اپنے کپتان کا بھرپور ساتھ نبھایا. ایک جانب نسیم شاہ وکٹ سنبھالے رہے تو دوسری جانب بابر اعظم رنز بناتے رہے. دونوں نے 30 اوورز بیٹنگ کی، 70 رنز کی شراکت بنائی. بابر اعظم 119 رنز بنا کر ٹھیک شانہ کی گیند پر آؤٹ ہو گئے. نسیم شاہ 52 گیندوں پر 5 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. سری لنکا کے پربھات جے سوریا نے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. پہلی اننگز میں 4 رنز کی برتری حاصل کرنے کے بعد سری لنکا نے دوسری اننگز میں دوسرے دن کے کھیل کے ختم ہونے تک 1 وکٹ پر 36 رنز بنا لیے. کرونہ رتنے 16 رنز بنا کر نواز کا شکار بنے. فرنینڈو 17 کے انفرادی سکور کے ساتھ وکٹ پر موجود ہیں. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے گول ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم کے کم بیک کے بعد ٹیل اینڈرز نسیم شاہ کی تعریف کی اور کہا کہ نسیم شاہ ڈٹ کر کھڑے ہیں. نسیم شاہ کی وجہ سے ہی ان کی سینچری بھی ممکن ہوئی. آگے جا کر وکٹ میں مزید ٹرن ہوگا، اسپنرز کو فائدہ ملے گا. بیک ٹو بیک وکٹیں بھی گری تھی جس کی وجہ سے پریشر ٹیم پہ پڑا تھا. تو کوشش میری یہ تھی کہ جو بیٹسمین آئے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی جائے اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں ہم نے پارٹنرشپ کی. اور میرے خیال سے اسپیشلی نسیم شاہ جس طرح کھیلا ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ کھیلا ہے. اور اس سے پہلے حسن علی نے چھوٹی پارٹنرشپ، لیکن میرے خیال سے جو نسیم شاہ نے اپنی پیشنس دکھایا اور اپنے آپ کو اس نے بیٹنگ میں دکھایا کہ ٹف کنڈیشن تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو جتنا امپیکٹ بیٹنگ میں دکھایا، پیشن اس نے کافی شو کروایا. اور مجھے وہ مڈل میں یہی کہہ رہا تھا کہ یار میں کھیلوں گا، آپ پریشان نہیں ہونا، آپ نے آؤٹ نہیں ہونا. تو اس پیشنس سے، اس کانفیڈنس سے مجھے اور کانفیڈنس آیا. اور وہ مجھے بلکہ اندر تھوڑا سا کہہ رہا تھا ایسے کہ میں کھیلوں گا، مجھے اسٹرائک
دیں تو میں کھیل لوں گا. تو مجھے اس سے کافی کانفیڈنس آیا, اور جس طرح اس نے اپنے آپ ٹیمپرامنٹ شو کروایا, جس طرح ڈیفیکلٹ بولنگ اور اس کے اگینسٹ میرے خیال سے ایک سیشن پورا وہ کھیلا ہے میرے ساتھ. مین چیز یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے لیے بیسٹ کیا جائے, ٹیم کے لیے بیسٹ کیا جائے, اور جو بھی سچویشن ہوتی ہے, جو بھی کنڈیشن ہوتی ہے, اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنا 100% دیں اور اسی اکارڈنگ سچویشن کھیلا جائے. پاکستان کے کپتان بابر اعظم نے انٹرنیشنل کرکٹ میں 10,000 رنز مکمل کر لیے ہیں. بابر اعظم بین الاقوامی کرکٹ میں مجموعی طور پر تیز ترین 10,000 رنز مکمل کرنے والے ایشین بیٹر بن گئے ہیں. گول ٹیسٹ میں بابر اعظم نے 21 رن اسکور کر کے اپنے انٹرنیشنل کیریئر کے 10,000 رنز مکمل کر لیے. وہ اس سنگ میل تک پہنچنے والے نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا کے بھی تیز ترین کرکٹر بن گئے. انہوں نے یہ سنگ میل 228 اننگز میں عبور کیا. اس سے قبل بھارت کے وراٹ کوہلی نے 232 اننگز میں تیز ترین 10,000 انٹرنیشنل رنز مکمل کیے تھے. دنیا بھر کے کھلاڑیوں میں بابر اعظم یہ کارنامہ انجام دینے والے 5ویں تیز ترین پلیئر ہیں. سر ویب رچرڈز نے 206, ہاشم آملہ نے 217, برائن لارا نے 220 اور جو روٹ نے 222 اننگز میں 10,000 انٹرنیشنل رنز مکمل کیے تھے. پاکستانی کھلاڑیوں میں جاوید میداد نے 248 اور سعید انور نے 255 انٹرنیشنل اننگز میں 10,000 رنز بنائے تھے. بابر اعظم نے ٹیسٹ کرکٹ میں 2,970, ایک روزہ کرکٹ میں 4,442 اور T20 انٹرنیشنلز میں 2,686 رنز بنائے ہیں. ابھی آپ کو بتائیں اس دور میں 3 روزہ رنگا رنگ راما فیسٹیول میلے کا آج دوسرا روز ہے. ملکی سیاحوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد بھی یہ فیسٹیول دیکھنے پہنچی ہے. مزید بتا رہے ہیں رفیع اللہ خان آفریدی. جی, گلگت بلتستان کا انتہائی خوبصورت ترین پرفضا سیاحتی مقام راما مینڈوز کے اندر 6 روزہ رنگا رنگ یہاں پہ سپورٹس میلے کا آغاز ہو چکا ہے. آج جو سیمی فائنل کھیلا جائے گا اس میں سب سے پہلے جو سیمی فائنل ہے وہ استور گرین اور سکردو کے درمیان کھیلا جائے گا, جبکہ دوسرا جو سیمی فائنل ہے وہ ضلع گلگت اور دفاعی چیمپئن دیامر کے مابین کھیلا جائے گا. اس فیسٹیول میں بڑی تعداد میں یہاں لوگ آئے ہیں. یہاں پہ ملکی سیاحوں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سیاح اور یہاں مقامی شائقین جو ہیں یہاں کا موسم اور یہاں کی خوبصورتی سے خوب لطف اٹھا رہے ہیں. جی.